جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جی ناظرین، آج ہمارا ٹاپک ہے فیملی ویزا 2 سال کا جو پروسیس ہے مسقط عمان کے لیے، اس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، تاکہ یہ انفارمیشنز سب تک پہنچ سکے اور اس سے جو ہمارے پاکستانی بھائی یہاں پر رہ رہے ہیں مسقط عمان میں، ان کو اس سے فائدہ ہو۔ چلیں ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ 2 سال کا فیملی ویزا مسقط عمان کے لیے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کیا پروسیس ہے، کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو اس کی ریکوائرمنٹس سمپل ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی جو فیملی، آپ کے اگر مسز ہیں تو آپ ان کا جو ہے نا پاسپورٹ بنوائیں گے، ان کا جو ہے اگر بچے ہیں تو ان کا بھی آپ پاسپورٹ بنوائیں گے اپنے نام پہ، اور پھر اگر آپ کی جو ہے بچے چھوٹے ہیں تو ان کا میڈیکل نہیں ہوگا، اگر وائف ہے تو اس کا آپ کا میڈیکل پاکستان سے گیمکا کے تھرو ہوگا۔ فٹنس سرٹیفکیٹ چاہیے، میڈیکل ہیلتھ سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ آپ نے یہاں پر اوریجنل یا اس کی فوٹو کاپی اسکین کاپی منگوا لینی ہے، پاسپورٹ کی آپ نے کاپیز منگوا لینی ہے، اور جو آپ کا میرج سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ نے جہاں پر منگوا لینا ہے، وہ اوریجنل منگوا لیں یا کاپی منگوا لیں، دونوں ایکسیپٹیبل ہیں ابھی۔ اگر بچے ہیں تو ان کی آپ نے جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹس منگوانے ہیں، FRC منگوانی ہے، نادرا والے ایشو کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے جہاں پر عمان میں منگوا لینی ہے، اور یہاں سے جو ہے نا اپنے پاکستان امبیسی مسقط میں ہے وہ اس کو وزٹ کرنا ہے، وہاں سے جا کے اپنے ڈاکومنٹس اپنے اٹیسٹڈ کروانے ہیں، اٹیسٹڈ کروا کے پھر آپ نے مسقط عمان کی جو فارن افیئر امبیسی ہے وہاں سے ان کی اٹیسٹیشن ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ 1 سال کی نکلوانی ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنا جو جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں، آپ نے جہاں پہ اپنی فیملی کو رکھنا ہے اس کا جو ہاؤس ایگریمنٹ ہے، رینٹل ایگریمنٹ ہے، وہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، وہ آپ نے بنوانا ہے۔ وہ بلدیہ سے بنتا ہے، یا جہاں جس بھی آپ بندے سے وہ لیں گے گھر، تو آپ اسے کہیں گے تو وہ آپ کو بنوا کے دے دے گا، آپ کے نام پر ہونا چاہیے۔ یہ سارے ڈاکومنٹس جب آپ کے پاس آ جائیں گے تو آپ اپنے PRO کو، اپنے ارباب کو جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس سارے دیں گے، یا پھر وہ کہتے ہیں یہ کہ سند آفس سے آپ پیپر ٹائپ کروائیں اور اس کو پروسیڈ کریں۔ یہ ڈاکومنٹس اب جب آپ کے سارے مکمل ہوں گے، مینس کہ آپ نے بینک سٹیٹمنٹ بھی 1 سال کی بینک مسقط سے لے لی، آپ نے رینٹل ایگریمنٹ بھی بنوا لیا، اور آپ کی جو فیملی کے جو ڈاکومنٹس ہیں، پاسپورٹ کی فوٹو کاپیز ہو گئیں، اور جو ہے نا بلو بیک گراؤنڈ والی پکچرز ہو گئیں، اور نکاح نامہ جو ہے وہ آپ نے امبیسی سے اٹیسٹڈ کروانا ہے، اس کا جو بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ نے امبیسی سے اٹیسٹڈ کروا لیے ہیں، مسقط پاکستان امبیسی سے بھی اور عمان امبیسی سے بھی، فارن افیئر سے بھی یہ آپ نے کروانے ہیں۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اور جو گیمکا کا جو میڈیکل آپ کے پاس آئے گا وہ آن لائن ہوتا ہے، چاہے اگر آپ اس کی PDF منگواتے ہیں، اسکین کاپی منگوانے ہیں، سافٹ کاپی منگواتے ہیں، تو وہ یہاں سے پرنٹ نکلوا کے اس کو بھی آپ نے جو جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں وہاں سے اپنے جو گورنمنٹ نیئرسٹ ہاسپٹل ہے، میڈیکل ہاسپٹل ہے جہاں سے یہ ویزوں کا میڈیکل ہوتا ہے، تو وہاں سے جا کے آپ نے اس کی بھی سٹیمپ لگوانی ہے، وہ اس کو ویریفائی کریں گے۔ جب آپ ان کو اپنا پیپر دیں گے تو یہ جو گیمکا کا جتنا بھی سسٹم ہے یہ سارا آن لائن ہے، تو وہ میڈیکل کے اوپر جو ایک ریفرنس کوڈ لکھا ہوگا وہ انٹر کریں گے تو ان کے پاس ساری انفارمیشن آ جائیں گی کہ یہ میڈیکل صحیح ہے یا غلط ہے، 2 نمبر تو نہیں بنا ہوا۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی آپ کا ڈاکومنٹس فیک نہ ہو، آپ کوئی شارٹ کٹ نہ اپنائیں، سارے ڈاکومنٹس آپ اپنے کمپلیٹ کریں، پھر آپ یہ سارے ڈاکومنٹس کمپائل کر کے اپنے جو ہے PRO کو یا اپنے جو ہے ارباب کو یا وہ سند آفس والے ہیں ان کو آپ یہ دیں گے، ان کی ویزا فیس پے کریں گے۔ اگر آپ نے جسٹ مسز کا ویزا ایشو کروانا ہے تو آپ نے 30 ریال دینے، اگر بچے ہیں تو پھر اس حساب سے پیسے بڑھ جائیں گے۔ تو ویزا آپ کے جو ہے وہ بھی آن لائن ہے، اتنا ٹائم نہیں لگتا، وہ ویزا آپ کا ودن ڈیز جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس سارے ٹھیک ہیں۔ تو جب آپ کے پاس ویزا آ جائیں گے تو آپ نے ان ویزاز کی جو ہے نا، آج کل ویزا دیتے ہیں تو آپ نے ان کی سافٹ کاپیز پاکستان اپنی فیملی کو بھیج دینی ہے، وہ پرنٹ نکلوا لیں گے، اور اس کے لیے آپ کو یہاں سے جو ہے وہ فیملی ویزا کے لیے بورڈنگ اوکے ٹو بورڈ نہیں کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی پروٹیکٹ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہم جاب ویزا کے لیے پروٹیکٹر کرواتے ہیں وہ بھی ضرورت نہیں ہوتی، بس جسٹ فیملی نے جو ہے نا وہ اپنا جو آپ نے یہاں سے ویزا ان کو بھیجنا ہے اس کا وہ پرنٹ لیں، اپنے ٹکٹ کے جو ہے نا وہ پرنٹ لیں، پاسپورٹ لیں، اور ایئرپورٹ سے جو ہے نا وہ اپنا ٹریول کر سکتی ہیں، یہاں پر آ سکتی ہیں۔ اس چیز میں ان سارے پروسیس میں ایک چیز اور میں ایڈ کر دوں کہ جب آپ جو ہے یہ ٹکٹ کروائیں گے
تو ڈفرینٹ ایئر لائنس کے ڈفرینٹ کرائٹیریا ہیں. پی آئی اے والے کبھی کہتے ہیں جی اوکے ٹو بورڈ شو کروائیں. تو آپ بیٹر ہے کہ آپ یہاں کی جو مسقط عمان کی جو ایئر لائنز ہیں جیسے کہ عمان ایئر ہے یا اسلام ایئر ہے، ٹھیک ہے، اس کو پریفر کریں، کیونکہ یہ جو ایئر لائنز ہیں یہ ان چیزوں کی ویریفیکیشن نہیں کرتے. ان کے پاس ڈیٹیلز ہوتی ہے. پی آئی اے والے تنگ کرتے ہیں، کیونکہ میرا برا ایکسپیرینس رہا ہے. میری فیملیز آتی جاتی ہیں یہاں پر، تو میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ فرسٹ ٹائم اگر فیملی کو بلوا رہے ہیں تو آپ اسے پی آئی اے کے تھرو بلوائیں. سیکنڈ، یہ جو 2 سال کا ویزا ہے، اس میں آپ کی فیملی جب چاہے یہاں پر آئے. یہاں پہ جب آ جائے گی تو یہاں سے جو ہے نا ان کا جو ہے وہ آپ نے جیسے ایک ہوتا ہے ہمارا جاب ویزا کا جو ہے نا وہ پروسیس، آپ نے ان کے پیپر ٹائپ کروانے ہیں. پیپر ٹائپ کروا کے آپ نے پولیس اسٹیشن سے جا کے ان کے آئی ڈی کارڈ، ریزیڈنٹ کارڈ جو یہاں کے جو پتاکہ جسے کہتے ہیں وہ بنوانا ہے. جب یہ بن جائے گا تو اس کے بعد آپ کی فیملی پاکستان جائے، وہ پاکستان میں چاہے 1 سال رہے. 1 سال کے بعد بھی وہ اگر واپس آئیں گی تو وہ ویزا ایکسپائر نہیں ہونا چاہیے. ویلڈ ویزا ہے تو آپ کسی بھی ٹائم آپ کی فیملی واپس آ سکتی ہے. یہ جو گورنمنٹ کا یہاں کا مسقط عمان کا رول ہے کہ اگر کوئی امپلائی، کوئی جو اوورسیز ہے بندہ، وہ اگر مسقط عمان سے باہر رہے 6 منتھ سے زیادہ، تو اس کا ویزا جو ہے وہ کینسل ہو جاتا ہے. اسے دوبارہ این او سی چاہیے ہوتا ہے اپنی کمپنی سے یا اپنے ارباب سے. تو فیملیز پر یہ رول امپلیمنٹ نہیں ہوتا. ہاں البتہ اگر آپ کینسل جائیں گے آپ خود، کیونکہ آپ یہاں پہ اسپانسر ہیں، اپنی فیملی کو اسپانسر کر رہے ہیں، تو اگر آپ کینسل جائیں گے تو پھر آپ کی فیملی کے بھی جو ویزا ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی کینسل ہو جائیں گے. تو اس چیز کا آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ فیملی کو بلوا لیا ہے تو فیملی نے 3 منتھس کے بعد واپس چلے جانا ہے. 1 سال پاکستان میں رہی ہے فیملی تو پھر واپس بلوائیں گے تو نیا پروسیس ہوگا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے. جسٹ اس میں تھوڑا سا ایکسپینس ہے وزٹ ویزا کی. میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر، فیملی وزٹ ویزا کس طرح سے ہم پروسیڈ کرتے ہیں، اس کا کیا پروسیس ہے. تو اس میں اور اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اماؤنٹ کا بھی تھوڑا سا ڈفرینس ہے کہ آپ نے ایک تو فیملی کا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ بنوانا ہے پاکستان سے گیمکا کے تھرو، اور یہاں پر آ کر آپ نے ان کا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے نا ایکسٹرا نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے فیملیز کو کنٹینیوسلی ادھر بلوانا ہے تو آپ فیملی جو ہے نا وزٹ ویزا کے بجائے فیملی کا 2 ایئرس کا جو ہے نا آپ جوائننگ ویزا ایشو کروائیں، کہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کہ اگر آپ کی فیملی جو ہے یہاں پر 3 مہینے رہے، پاکستان میں 6 مہینے رہے، 7 مہینے رہے، پھر واپس آ جائے، پھر یہاں سے واپس چلی جائے. تو مینس کہ وہ جو آپ کا 2 سال کا ڈیوریشن ہے وہ اس میں آپ کی فیملی ایزیلی جب چاہے آئے جائے. پھر یہ آسانی سے رینیو بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں رینیو کرواتا ہوں. تو اس میں بس وہ جب رینیول کروانا تو اس کے لیے بھی آپ نے جسٹ جو ہے اپنی رینیول فیس پے کرنی ہے، اور اپنے جو آپ نے آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے اس کی آپ نے فیس پے کرنی ہے، ریزیڈنٹ کارڈ کی جو فیس پے کرنی ہے. اس میں اور کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہیں. ایون کہ ویزا کے لیے تب وہ آپ سے جو ہے نا یہ جو ہاؤس ایگریمنٹ ہے یا بینک اسٹیٹمنٹ ہے، یہ کچھ بھی نہیں وہ مانگتے. فرسٹ ٹائم جب آپ ویزا ایشو کروا رہے ہیں تب یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں. جب آپ ویزا ایشو کروا لیتے ہیں، ویزا رینیول پر آپ کو نہ تو بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے، نہ آپ کو رینٹل ایگریمنٹ چاہیے ہاؤس کا، اور نہ ہی آپ کو جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے کسی اور چیز کی ضرورت ہے. جسٹ آپ نے جو ہے نا اپنے پیپر ٹائپ کروانے ہیں، اب ویزا رینیو کروانا ہے، ویزا فیس پے کرنی ہے، اور پلے اسٹیشن فیملی کو لے کے جا کے وہاں پہ آپ نے اپنا جو ہے وہ ریزیڈنٹ کارڈ پرانا دے کے نیو ایشو کروا لینا ہے. ہاں وہاں پر آپ سے وہ پولیس والا جو ہے وہ آپ سے میرج سرٹیفکیٹ جو ہے نا ویریفیکیشن کے لیے مانگ سکتا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں بھی ہو تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ میں ویزا رینیو کروا رہا ہوں، تو یہ میرے پاس سافٹ کاپی ہے موبائل میں ہے، وہ بھی آپ دکھا سکتے ہیں. تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میں نے ریسنٹلی ویزا رینیو کروایا تھا تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہوا. مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا تو میں نے انہیں کہا کہ بھائی میری فیملی آتی جاتی رہتی ہے، تو یہ میں کوئی فرسٹ ٹائم نہیں رینیو کروا رہا. اگر آپ کو یہ ڈاکومنٹس چاہیے، میرے سرٹیفکیٹ آپ نے دیکھنا تو میرے پاس سافٹ کاپی ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اوکے، نو ایشو. تو یہ میرے بھائی سارا پروسیس ہے. آپ اپنا خیال رکھیں، کوشش کریں کہ یہ ویڈیو، یہ انفارمیشن باقی بھی کمیونٹی تک پہنچائیں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ ہو. اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کو آپ یہاں پر بلوائیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا کہ یہاں پر رہنے کے لیے کیا ایکسپینس چاہیے، کتنا خرچہ ہوتا ہے عمان میں رہنے کے لیے. تو وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ ویڈیو میں بنا کے اپلوڈ کروں گا. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.